الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زد فزد علما ثم آمین۔ اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف مرہ وعلی آلہ و آبائہ و صحبہ وبارک وسلم۔ آسائے رب داور پہ لاکھوں سلام، مالک حوض کوثر پہ لاکھوں سلام، نور آئین پیمبر پہ لاکھوں سلام، تشنائے آب خنجر پہ لاکھوں سلام، اس شہید دلاور پہ لاکھوں سلام، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، جن کا جھولا فرشتے جلاتے رہے، لوریاں دے کے نوری سلاتے رہے، جن کو کندھوں پہ آقا بٹھاتے رہے، جن پہ صفاق خنجر چلاتے رہے، اس شہیدوں کے افسر پہ لاکھوں سلام، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف مرہ وعلی آلہ و آبائہ و صحبہ وبارک وسلم اجمعین یا ارحم الراحمین۔ آج ہم شہادت کے بعد کے واقعات پر غور کریں گے اور پھر یزید کے انجام کو دیکھیں گے کہ کیا ہوا۔ امام کا جب سر انور تن سے جدا کر دیا گیا، اب امام کے سر انور کو کوفہ پہنچانا تھا اور امام کے سر انور کو نیزے کی انی پر بلند کیا گیا اور گلی گلی شہر شہر پھرایا جانے لگا۔ تو سب سے پہلا جو مرحلہ تھا وہ کوفہ تھا۔ تو امام علی مقام کا سر انور جب کوفہ پہنچا اور بڑے دربار میں عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے ایک تشت میں رکھا گیا، اس وقت اس ظالم بدبخت عبید اللہ ابن زیاد کے ہاتھ میں چھڑی تھی، جس سے وہ آپ کے لبوں اور دانتوں کو ٹھوکر دینے لگا۔ تو سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک بوڑھے صحابی جو بہت ضعیف تھے، حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ اس وقت وہاں پر موجود تھے، تو اس گستاخی سے آپ تڑپ اٹھے اور آپ نے روتے ہوئے جو ہے فرمایا، چھڑی کو ہٹا لے، خدا کی قسم میں نے اپنی آنکھوں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ہے کہ وہ ان لبوں اور دانتوں کو چوما کرتے تھے۔ اور پھر وہ زاروں قطار رونے لگے۔ عبید اللہ ابن زیاد نے کہا، خدا تجھے خوب رلائے، اگر تو بوڑھا نہ ہوتا، عمر رسیدہ نہ ہوتا اور تیری عقل خراب نہ ہوتی تو میں تیری گردن مار دیتا۔ حضرت زید وہاں سے اٹھے اور یہ کہتے ہوئے چلے گئے کہ غلام نے غلام کو حاکم بنا دیا، جس نے سارے بندگان خدا کو اپنا خانہ زاد بنا لیا۔ اے قوم عرب، آج سے تم سب غلام ہو گئے، تم نے فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کیا اور مرجانہ کے بیٹے، یہ عبید اللہ ابن زیاد کو کہا جاتا تھا مرجانہ کے بیٹے، تو یہ اس کے لیے ایک تانا تھا، تو اس سے یہ تپ بھی جاتا تھا۔ وہ آگے ایک جو ہے وہ آدمی کی شہادت بھی اسی وجہ سے ہوئی ہے، تو وہ بھی ہم دیکھیں گے کہ مرجانہ کے بیٹے کو اپنا حاکم بنا لیا اور اچھوں کو جو قتل کر رہا ہے، بروں کو غلام بنا رہا ہے، تم نے ذلت کو گوارا کر لیا ہے، اور جو ذلت کو گوارا کرے اس پر خدا کی جو ہے وہ مار ہوتی ہے۔ تو امام طبری علیہ الرحمہ نے جلد نمبر 6 میں اس تمام واقعے کو ذکر کیا۔ اعلان ہوا کہ لوگ بڑی مسجد میں جمع ہو جائیں۔ جب بہت سے لوگ وہاں اکٹھے ہو گئے تو عبید اللہ ابن زیاد بدنہاد مسجد میں گیا اور ممبر پر کھڑے ہو کر کہا، اللہ کا شکر ہے جس نے حق اور اہل حق کی مدد کی۔ اپنے آپ کو اہل حق کہنے والے اور حق کہنے والے سب سے بڑے یہ بغیرت اس وقت یہ عبید اللہ ابن زیاد اور وہ کوفی تھے جنہوں نے امام علی مقام کو اس وقت شہید کیا۔ امیر المومنین یزید، یہ لفظ اس نے استعمال کیے کہ امیر المومنین یزید اور ان کے ساتھیوں کو کامیابی عطا فرمائی اور ان کو فتح و نصرت سے سرفراز کیا، اور کذاب ابن کذاب نعوذ باللہ استغفر اللہ، نقل کفر نہ باشد، حسین بن علی اور ان کے گروہ کو شکست دی اور ان کو ہلاک کیا۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے ایسی گستاخی سے جو عبید اللہ ابن زیاد نے کی۔ جب اس وقت نے امام علی مقام اور ان کے والد گرامی حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا صد اللہ الغالب کو کذاب کہا
تو حضرت عبداللہ بن عفیف ازدی جو کہ ایک محب اہل بیت تھے، دونوں آنکھوں سے معذور تھے، نابینا تھے، سارا دن ذکر و فکر اور نماز میں رہتے، مسجد میں وقت گزارتے، وہ اس گستاخی کو برداشت نہ کر سکے، بتاب ہو کے کھڑے ہوئے اور فرط غضب سے کانپتے ہوئے فرمایا، او ابن مرجانہ کے بیٹے، تو ہی کذاب ہے، تیرا باپ کذاب ہے، اور جس نے تجھے حاکم بنایا وہ بھی کذاب ہے، یعنی تو بھی کذاب، تیرا باپ بھی بغیرت کذاب، اور جس نے تجھے حاکم یعنی یزید نے تجھے حاکم بنایا وہ بھی کذاب ہے، حسین سچے ہیں، ان کے باپ سچے ہیں، ان کے نانا سچے ہیں، تم لوگ اولاد رسول کے قتل کے مجرم ہو اور باتیں صدیقین جیسی کرتے ہو۔ ابن زیاد نے کہا اسے پکڑ لو، سپاہیوں نے گرفتار کیا، ابن عفیف کی وہاں پہ کیونکہ قوم موجود تھی انہوں نے وقتی طور پہ تو چھڑا لیا، لیکن ابن زیاد تعاقب میں رہا اور انہیں جو ہے اسی دن جو ہے وہ گھر کے اندر ہی قتل کر دیا گیا اور آپ کی لاش کو جو ہے وہ دار پر لٹکا دیا گیا۔ اس طرح کوثر کے ساحل پر ایک جانثار نے اور جو ہے وہ اپنی جامع شہادت کو جو ہے وہ نوش کیا، شاہراہ عام پر آپ کی جو ہے وہ لاش کو لٹکا دیا گیا تھا۔ تو یہ قافلہ سر انور کو لے کر رواں دواں تھا، کبھی بازار سے گھومتا کبھی کدھر، یعنی اسی طرح اپنی بے غیرتی اور بے حیائی کا یہ لوگ مظاہرہ کر رہے تھے، اور جتنے بھی اسیران اہل بیت تھے ان کو جو ہے وہ لے کے جایا جا رہا تھا، حضرت تیروں میں جڑا ہوا تھا، بیبیوں کو اونٹ کی ننگی پیٹھوں پر بٹھایا گیا تھا، اور ظالم نے حکم دیا تھا کہ سروں کو نیزے پر چڑھاتے ہوئے آبادیوں میں سے ہو گزرنا تاکہ لوگوں کو عبرت ہو اور آئندہ کوئی یزید کی مخالفت پر آمادہ نہ ہو۔ تو یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے خط لکھ کے بلایا، یہ وہی لوگ تھے جو محبان اہل بیت اور محبت اہل بیت کا دعویٰ کرتے تھے، اور جس کے بارے میں خود ملا باقر مجلسی نے خود یہ جو ہے وہ اعتراف کیا کہ کوفہ کے اندر اس وقت کوئی بھی اہل سنت نہیں تھا، تمام اہل کوفہ شیعہ، کہ باقاعدہ اس کی عبارات موجود ہیں، اس نے کہا کہ سارے کے سارے کوفی یہ شیعہ تھے، اور اگر آپ سنی ثابت کرنا چاہیں کسی کو، تو کوئی ایک بندہ بھی سنی ثابت کرنا چاہے تو آپ کو اس کے لیے دلیل قطعی اور دلیل یقینی لانی پڑے گی کہ وہاں پر کوئی سنی موجود تھا۔ تو یہ وہ بے غیرت قسم کے لوگ تھے جنہوں نے خود بلایا اور بلا کے جو ہے وہ شہید بھی کروایا، اور پھر جو ہے وہ بعد میں واویلا کرتے ہیں اور آج تک یہ کر رہے ہیں۔ جب اشقیاء کی جماعت امام علی مقام کے سر مبارک کو لے کر پہلی منظر پر ایک گرجا گھر کے پاس رات گزارنے کے لیے اتری تو یہ شراب پی رہے تھے، شرابی تھے۔ ایک لوہے کا قلم غیب سے نمودار ہوا جس نے خون سے یہ شعر لکھا، جو شہداء کے سروں سے خون ٹپکتا تھا وہ وہاں سے جو ہے وہ سرخی لیتا اور دیوار پہ لکھتا تھا، اور کیا لکھ رہا تھا؟ اترجو امت قتلت حسینہ شفاعت جدہ یوم الحساب، اترجو امت، کیا یہ امت امید رکھتی ہے، قتلت حسینہ، جس نے حسین کو قتل کیا، شفاعت جدہ، ان کے نانا کی شفاعت کی امید رکھتی ہے یوم الحساب، قیامت کے دن؟ کیا ایسی قوم جس نے نواسہ رسول کو شہید کیا وہ اب امید رکھتے ہیں کہ جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ شفاعت جو ہے وہ ان کی ہو جائے گی؟ کیا یہ امید رکھیں گے آپ کہ ان کی شفاعت جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں گے؟ ہرگز ایسا نہیں ہوگا اور نہ ہی ایسا جو ہے وہ کیا جائے گا۔ اس کے بعد یہ قافلہ جب وہاں پر آرام کرنے کے لیے رکتا ہے تو وہاں پر ایک راہب موجود تھا۔ راہب نے جب شہیدوں کے سروں کو نیزوں پر اور چند بیویوں اور بچوں کو بحالت اسیری دیکھا تو اس کے دل پر بہت اثر ہوا۔ اس نے دریافت کیا کہ یہ کون ہے؟ تو یزیدی کہنے لگے معاذ اللہ، معاذ اللہ، یہ جو ہے باغیوں کے سر ہیں اور باغیوں کو ہم نے جو ہے وہ قتل کیا ہے۔ تو انہوں نے تفصیل پوچھی کہ یہ کون سے باغی ہیں، کون ہیں؟ اس نے کہا کہ یہ حسین ابن علی ہیں، علی کے بیٹے ہیں۔ اس نے کہا سیدھی طرح کیوں نہیں کہتے کہ اپنے نبی کے نواسے کو قتل کر کے آ رہے ہو؟ تم لوگ کتنے برے ہو کہ اپنی نبی کی اولاد کو قتل جو ہے وہ کیے ہوئے ہے اور ان کے بال بچوں کو قیدی بنایا ہوا ہے، تمہیں شرم نہیں آتی؟ راہب نے اس وقت 10,000 درہم دیے، 61 ہجری میں 10,000 درہم، یہ بہت بڑی رقم تھی، وہ دیا اور کہا کہ مجھے ایک رات کے لیے یہ سر دے دو۔ لالچی تھے، کتے تھے دنیا کے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے، 10,000 کے بدلے چلو ہم سوئے رہیں گے اور یہ سر کی حفاظت کرتا رہے گا۔ اس نے سر انور کو لیا، زلفوں کو سنوارا، داڑھی کے بالوں پہ جو گرد و غبار تھی اسے صاف کیا، خون صاف کیا،
دھویا، عطر لگایا، کافور لگایا، بڑی تعظیم کے ساتھ ایک کشت میں رکھا، اور ایک جو ہے وہ مل مل کا کپڑا سر انور پر ڈال کر ساری رات ہاتھ باندھ کر اس سر کے سامنے کھڑا رہا۔ اور اب اس کے دل کی دنیا بدلنے والی ہے، اب اس کا اپنا مزاج بدلنے والا ہے، ایمان بدلنے والا ہے۔ تو جب جو ہے اللہ اسے اس اکرام اور عزت کے ذریعے راضی ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے، اس نے اپنی رحمت کے دروازے اس کے لیے کھول دیے۔ راہب رونے لگا، اس کی آنکھوں سے پردہ اٹھ گیا، اس نے دیکھا کہ سر اقدس سے آسمان تک نور ہی نور ہے۔ جب اس نے سر کی یہ کرامت دیکھی تو وہ بولنے پر مجبور ہو گیا، جس سر کو اللہ نے اتنا نور عطا فرمایا ہے یہ کسی جھوٹے کا سر نہیں ہو سکتا، یقیناً یہ جس کا نواسا ہے وہ رسول سچا ہے۔ اور اس سر انور کو گواہ بنا کر وہ پڑھتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے رسول اور اس کے جو ہے وہ نیک بندے ہیں۔ تو وہ کلمہ پڑھ کے جو ہے وہ مسلمان ہو جاتا ہے۔ تو یہ پہلا ایک جو ہے وہ واقعہ تھا۔ اس کے بعد یزید نے اپنے شہروں کے اندر یہ گانے باجے کا اہتمام کیا ہوا تھا، ڈول ڈمکے کا اہتمام کیا ہوا تھا، کامیابی کا جشن منا رہا تھا، اور یہ کہا گیا کہ جب یہ سر جو ہے وہ شہر میں داخل ہوں تو اس طرح کرنا، جب یزید کے پاس دمشق میں یہ شہر پہنچے تو پورے دمشق میں جو ہے وہ ڈھول باجے کی آواز گونجنی چاہیے تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ یزید آج فاتح ہوا۔ تو وہاں پر اس وقت ایک صحابی تھے حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ جو کہ تجارت کی غرض سے ملک شام آئے ہوئے تھے، اور یہ اس واقعے سے بالکل بے خبر تھے کہ مدینہ میں کیا ہوا، مدینہ انہوں نے کب چھوڑا، مکہ کب چھوڑا۔ حضرت سہل کافی عرصہ پہلے، حج سے بھی پہلے آپ جو ہے وہ ملک شام کی طرف روانہ ہوئے تھے تجارت کی غرض سے۔ جب وہ دمشق میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ لوگ خوشیاں منا رہے ہیں، باجے بجاتے ہیں، ڈھول بجاتے ہیں۔ تو آپ نے پوچھی وجہ کیا ہے کہ کیوں یہ اتنا جو ہے وہ شور شرابہ ہے، کیوں ہلہ گلا کر رہے ہیں؟ تو اہل عراق نے وہاں پر جواب دیا، دمشقیوں نے جواب دیا کہ اہل عراق نے حسین بن علی کے سر کو یزید کے پاس ہدیہ بھیجا ہے، یعنی آپ کو شہید کر دیا گیا، اس لیے خوشی منا رہے ہیں۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بھری کف افسوس مننے لگے اور پوچھا کہ کس دروازے سے امام علی مقام کا سر لایا جائے گا؟ اس نے کہا بابو ساہ سے یہ سر جو ہے وہ داخل کیا جائے گا۔ آپ تیزی سے دوڑتے ہوئے دروازے کا پتہ لگاتے ہوئے وہاں پہ پہنچے، تو آپ جب پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس سر کو بوسہ دیا کرتے تھے اسے نیزے کی انی پر چڑھایا گیا ہے، جسے دیکھ کر آپ بے اختیار رو پڑے۔ آل بیت میں سے ایک نے پوچھا کہ تم ہم پر کیوں رو رہے؟ حضرت سہل نے پوچھا آپ کا نام کیا ہے؟ فرمایا میرا نام سکینہ بنت حسین ہے، میں حسین کی بیٹی سکینہ ہوں۔ انہوں نے فرمایا اور میں آپ کے نانا جان نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحابی ہوں، اگر میرے لائق کو خدمت ہے تو بتائیے۔ حضرت سکینہ نے فرمایا میرے والد کے سر انور کو سب سے آگے کرا دیجئے تاکہ لوگ ادھر متوجہ ہو جائیں اور ہم سے دور ہو جائیں۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت 400 درہم دے کر امام علی مقام کے سر کو مستورات سے دور کرا دیا، اور حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو باقی اس کے بعد ایام گزرے وہ بڑے سخت تھے، چند ایام ہی آپ اس غم میں پھر جو ہے وہ زندہ رہ سکے، اور آپ نے بھی جان جانے اپنی یہ بجانا حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دشمن یزیدیوں کی سنت ہے، اور جو ہے وہ خوشی کرنا، خوشی منانا، یہ جو ہے وہ بالکل قطعاً جو ہے وہ یزیدیت ہی ہے، اس میں کوئی دوسری رائے، کوئی شک شبہ والی بات نہیں ہے۔ امام کا سر انور جو ہے وہ اب یزید کے دربار میں لایا جا رہا ہے۔ قافلہ عراق میں سے جو شخص سب سے پہلے یزید سے ملا وہ زہر بن قیس تھا۔ جب اس نے شہادت حسین کی خبر دی، یزید کو سنائی تو وہ آپ دیدہ ہو گیا۔ یہ ڈرامے بازی تھی یزید کی، جس طرح یہ آج کل کے یہ میرے منہ سے اب کچھ اور نکلنے لگا تھا، یہ جو آج کل یہ ڈرامے بازی کرتے ہیں 10 دن کے لیے، اسی طرح یہ بھی ڈرامے بازی دکھا رہا تھا، اور کہا میں تمہاری اطاعت سے اس وقت خوش ہوتا کہ تم نے حسین کو نہ قتل کیا ہوتا۔ تو پھر شمر ذی الجوشن اور محدر بن سالبہ آئزی سب کو لیے وہ یزید کے دربار پہنچے۔ محدر نے بلند آواز سے کہا امیر المومنین بغیرت کے دربار میں بدترین اور ملامت زدہ شخص کا سر لے کر آئے ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یعنی حضرت امام علی مقام کو وہ بدترین کہہ رہا تھا استغفر اللہ، اور ملامت زدہ کہہ رہا تھا استغفر اللہ۔ یزید نے یہ سن کر کہا سب سے بدتر اور ملامت زدہ وہی شخص ہے
جس کو مہدر کی ماں نے جنا ہے۔ پھر وہ اندر داخل ہوئے، امام علی مقام کے سر مبارک کو یزید کے سامنے تشت میں رکھا گیا۔ یزید سر انور کی طرف متوجہ ہوا، کہا حسین واللہ اگر تمہارا معاملہ میرے ہاتھ میں پڑتا میں تمہیں کبھی قتل نہ کرواتا۔ مروان کا بھائی یحییٰ بن حکم اس وقت یزید کے پاس موجود تھا۔ اس نے 2 شعر پڑھے جس کا مطلب یہ تھا کہ ابن زیاد کمینہ اور کھوٹے نسب والا ہے، یعنی مروان کا جو بھائی تھا یحییٰ بن حکم، اس نے یہ شعر کہے جس کا ترجمہ میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں کہ ابن زیاد کمینہ ہے، کھوٹا ہے، برے نسب والا ہے، اس لشکر کی قرابت زیادہ ہے جو زمین طاف کے پہلو میں قتل کیا گیا۔ سمیہ کی نسل 2 انگریزوں کی تعداد کے برابر بڑھ گئی، یعنی یزیدیوں کی جو نسل تھی وہ بڑی اور بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل باقی نہ رہی۔ یہ جب اس نے جملے بولے کہ آپ نسل کو ختم کر دیا گیا تو یزید نے یہ سن کر کہا یا کے سینے پہ ہاتھ مارا اور کہا خاموش ہو جا، چپ کر جا۔ پھر یزید پلید نے امام علی مقام کے لبوں اور دانتوں کو چھڑی لگاتے ہوئے کہا کہ اب ہماری اور ان کی مثال ایسی ہے جیسا کہ حسین بن الحمام شاعر نے کہا ہے کہ ہماری قوم نے تو انصاف کرنے سے انکار کر دیا لیکن ان تلواروں نے انصاف کیا جس سے خون ٹپکتا ہے۔ تو اس دربار میں ایک صحابی موجود تھے حضرت ابو برزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو قیدی بنایا گیا تھا۔ حضرت ابو برزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے فرمایا یزید تم اپنی چھڑی حسین کے دانتوں اور لبوں سے لگا رہے ہو جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چوسا کرتے تھے، سن لو قیامت کے دن تمہارا حشر ابن زیاد کے ساتھ ہوگا اور حسین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں گے۔ یہ کہہ کر وہ دوبارہ سے اٹھے اور چلے گئے۔ تو یہ یزید نے امام علی مقام کی بے حرمتی کی، آپ کے لب اقدس پر چھڑی ماری۔ پھر آپ کو مدینہ المنورہ کو جو ہے وہ واپس کیا گیا، مدینہ المنورہ جو ہے وہ آپ کو واپس بھیجا جا رہا ہے۔ نعمان بن بشیر کے ہمراہ 30 آدمیوں کا حفاظتی دستہ گیا جو اہل بیت کو لے کر مدینہ منورہ کے لیے روانہ ہوا اور راستہ بر نہایت تعظیم و تکریم کے ساتھ پیش آتے رہے۔ مدینہ کے لوگوں کو واقع کربلا کی خبر پہلے پہنچ چکی تھی۔ جب یہ لوٹا ہوا قافلہ مدینہ میں داخل ہوا تو اہل مدینہ حضرت محمد بن انفیہ جو کہ امام علی مقام کے بھائی ہیں، حضرت محمد بن انفیہ، بلکہ یہ ان کے جو ہے وہ رشتہ دار ہیں حضرت محمد بن انفیہ، اور ام المومنین حضرت ام سلمہ اور خاندان کی دیگر عورتیں سب روتی ہوئی نکل پڑیں۔ قافلہ سیدھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اقدس پر حاضر ہوا۔ حضرت زین العابدین جو ابھی تک صبر اور ضبط کا پیکر بنے ہوئے تھے خاموش تھے۔ جیسے ان کی نظر قبر انور پر پڑی ابھی اتنا ہی کہا تھا دادا جان اپنے نواسے کا سلام قبول فرمائیے کہ ان کے صبر کا پیمانہ چھلک اٹھا اور وہ اس طرح درد کے ساتھ روئے اور حالات بیان کرنے شروع کیے کہ قرآن برپا ہو گیا اور قیامت کا نمونہ قائم ہو گیا۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے اس وقت دمشق اور شام کے قید خانوں میں جو نعت لکھی، وہ مشہور زمانہ نعت جو ہے وہ ہر زبان پر عام ہوئی، اور وہ نعت کے الفاظ یہ تھے ان التیاری حسبا یوما الی ارض الحرم بلغ سلامی روزتن فیہا النبی المحترم۔ یہ نعت آج آپ جو ہے کوشش کریں کہ سنیں اس کو اور دیکھیں یہ کس درد میں لکھی گئی۔ اس کا ترجمہ بھی ذرا آپ غور کیجئے گا، ترجمہ سب ٹائٹل کے ساتھ بھی آتا ہے اور بعض نعت خوان اس کا ترجمہ بھی ساتھ پڑھتے ہیں، تو اس کے ترجمے کو ذرا غور سے سنیے گا اور دیکھیے گا کس درد میں یہ لکھی گئی۔ ان التیاری حسبا یوما الی ارض الحرم، اے صبح کی ٹھنڈی ہوا اگر تیرا جانا روضہ رسول پہ ہو تو جا کر وہاں پر سلام کرنا، بلغ سلامی روزتن، اس روزے میں سلام میرا پہنچانا، فیہا النبی المحترم، جہاں پر نبی محترم جلوہ گر ہیں۔ امام زین العابدین کی لکھی ہوئی یہ نعت ہے۔ حضرت امام زین العابدین نے خود یہ نعت جو ہے وہ اپنے ہاتھوں سے لکھی تھی جب آپ کو دمشق اور کوفہ اور شام کے جو ہے وہ قید خانوں میں قید کیا گیا تھا، تو آپ نے اس وقت لکھا تھا۔ اور آپ کی نعت کا جو آخری شعر ہے وہ یہ ہے یا رحمت للعالمین ادرک لزین العابدین محبوسی عید الظالمی والموکبی والمزدحم، یا رحمت للعالمین، اے تمام جہانوں کی رحمت، ادرک لزین العابدین، زین العابدین کی خبر کیجئے، خبر حاصل کیجئے، ادرکنی لزین العابدین محبوسی عید الظالمی، ظالموں کے درمیان وہ قید ہے، محبوسی عید الظالمی والموکبی والمزدحم، اور دشمنوں نے اس کے گرد جو ہے وہ ازدحام بنا رکھا ہے، قید کیا ہوا ہے۔ تو یہ آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو ہے نعت کا نذرانہ جو ہے وہ پیش کیا۔ اس کے بعد
یزید نے مدینہ پہ چڑھائی کی اور مدینہ کی بے حرمتی کی، اور مدینہ کی فضیلت یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یکید اہل المدینہ احد، کہ اہل مدینہ سے مکر و فریب کرے جو بھی آدمی یا جنگ کرے تو وہ اس طرح پگھل جائے گا جیسے پانی میں نمک پگھلتا ہے۔ یعنی مدینہ والوں کے اتنے فضائل ہیں کہ ان سے کوئی جنگ کرے گا، ان سے کوئی مکر و فریب کرے گا، ان سے کوئی دھوکہ کرے گا تو وہ پانی میں جس طرح نمک گھلتا ہے اس طرح جو ہے وہ پگھل جائے گا۔ حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی روایت ہے مدینہ کے فضائل میں کہ آپ نے ارشاد فرمایا لا یرید احد اہل المدینہ بسوء الا عذابہ اللہ فی النار ذوب الرصاص، جو مدینہ منورہ والوں کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے گا خدا تعالیٰ اس کو دوزخ کی آگ میں رانگا کی طرح جو ہے وہ پگھلائے گا۔ تو اس طرح جو ہے وہ مدینہ کے فضائل ہیں۔ تو ان حدیث مبارکہ کو اگر سامنے رکھیں تو یزید نے مدینے کا تقدس بھی پامال کیا، مسجد نبوی کے اندر گھوڑے باندھے گئے اور 5 دن تک مسجد نبوی میں اذان نہیں ہوئی، لیکن ایک صحابی تھے جو اس وقت جو ہے وہ اس کیفیت کو دیکھ کے مجنون بن گئے، دیوانہ بن گئے، روضہ رسول کے ساتھ جو ہے وہ آپ ہر وقت رہتے، لپٹے رہتے، نبی پاک کی قبر انور کے ساتھ آپ رہتے۔ آپ فرماتے جب اذان کا وقت ہوتا تو میں اس وقت ہلکی سی آواز سنتا تھا، نبی پاک کے روزے سے اذان کی آواز آتی تھی۔ تو یزید نے 5 دن اذان نہ ہونے دی، اور وہاں پر جتنی بھی محرمات تھیں، جتنی بھی مستورات تھیں مدینہ منورہ کی، ان کو یزیدی لشکر نے جو ہے وہ پامال کیا، ان کی عزت کو پامال کیا، اور کئی ہزار خواتین جو ہے اس وقت ناجائز جو ہے وہ حمل سے حاملہ ہوئیں۔ تو یہ یزید پلید کے ظلم تھے جو اس نے مدینہ منورہ میں کیے، اور اس کے بعد اس نے مکہ پہ چڑھائی کی، مکے پر سنگریزی کی۔ واقعہ ہرہ ایک بہت مشہور واقعہ ہے جس کی وجہ سے غلاف کعبہ جل گیا، اور جو سینگ پڑے ہوئے تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جو قربانی کی گئی اس کے عوض جو دمبا جنت سے آیا تھا اس کے سینگ اس وقت کے محفوظ تھے جو کہ خانہ کعبہ کے ساتھ لگائے گئے تھے مزاب رحمت کے ساتھ، تو وہ جو ہے وہ یزید کی سنگریزی کی وجہ سے جل گئے، خانہ کعبہ کا غلاف جل گیا۔ یہ یزید پلید کے سارے کارنامے اور کام میں، تو اس وقت یہ بڑے فخر کے ساتھ جو ہے وہ مکہ اور مدینہ میں اپنی بدماشی کے ساتھ داخل ہوا تھا، لیکن ان کا انجام کیا ہوا؟ 10 منٹ ہمارے باقی ہیں، میں جلد از جلد جو ہے وہ آپ کے سامنے یہ پیش کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر جو ہے لشکر تیار کیا، اور حضرت عبداللہ ابن زبیر نے کہا کہ آپ یزیدی فوج کو ہم نہیں چھوڑیں گے، بدلہ لیں گے کہ انہوں نے امام علی مقام کو شہید کیا، کیونکہ حضرت عبداللہ ابن زبیر اس وقت جو ہے وہ آپ آیات تھے، انہیں زبیری کہا جاتا ہے، زبیری یہ باقاعدہ شیعہ لفظ استعمال کرتے ہیں، اور شیعوں کو حضرت عبداللہ ابن زبیر سے اللہ جانے کیا تکلیف ہے، کو سمجھ نہیں آئی کہ عبداللہ ابن زبیر ہی وہ واحد صحابی ہیں جنہوں نے لشکر تیار کیا، اور لشکر تیار کر کے جو ہے وہ پھر یزید کے خلاف چڑھائی کی، اور آپ نے اس لشکر کا سپہ سالار مختار بن عبید اللہ سقفی کو بنایا۔ یہ وہی مختار بن عبید اللہ سقفی ہے جس نے اہل بیت اطہار کا بدلہ لیا اور ایک ایک یزیدی کو اٹھایا اور واصل فی النار کیا، جو مر گئے اور ان کو قبروں سے نکال کر عبرت کا نشان بنایا۔ لیکن اللہ کی کرنی ایسے ہوئی کہ مختار بن عبید اللہ سقفی نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، جھوٹے نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا، جس کی وجہ سے حضرت عبداللہ ابن زبیر کو پھر اس کے خلاف لشکر کشی کر کے اسے کوفہ میں جو ہے وہ مارنا پڑ گیا۔ تو شیعہ آج مختار فورس تیار کرتے ہیں، اور باقاعدہ اگر آپ کا کبھی اتفاق ہو، جو دینہ جلم کی خاص کر یہ لوگ ہیں ہمارے، یہ دیکھتے ہوں گے محرم کے دنوں میں یہ جوتے اتار کر یہ بچوں کا قافلہ اور لڑکیوں کا، عورتوں کا قافلہ یہ ڈالہ سے گزرتا ہوا دینہ کی طرف رواں دواں ہوتا ہے، اور سائڈوں پہ جو یہ زنجیر بنا کے کھڑے ہوتے ہیں ان کی شرٹوں پہ مختار فورس لکھا ہوا ہوتا ہے۔ یہ مختار فورس اسی نسبت سے لکھتے ہیں مختار بن عبید اللہ سقفی، یہ وہ تھا جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ سینکڑوں روایات موجود ہیں جس میں اس کا ذکر موجود ہے کہ مختار بن عبید اللہ سقفی نے اتنا اچھا کام کرنے کے بعد نبوت کا دعویٰ کیا، بدبخت بنا، اور اللہ نے اس بدبخت سے بھی جو ہے وہ اہل بیت اطہار کا جو ہے وہ بدلہ لے لیا، اور اللہ تعالیٰ نے اسی کو یہ کام سونپا، اور اس نے وہ کام کیا بھی آسان انداز سے کیا، لیکن بعد میں جو ہے وہ یہ مرتد ہو گیا، نبوت کا دعویٰ کر گیا، جس کی وجہ سے حضرت عبداللہ ابن زبیر نے اس کے خلاف بھی جو ہے وہ لشکر کشی کی۔ ابن سعد بھی مارا گیا، خولی بن یزید جو ہے وہ قتل کے بعد جلا دیا گیا۔ جس نے امام علی مقام کا سر جو ہے وہ تن سے جدا کیا تھا وہ خولی بن یزید تھا۔ تو مختار نے اپنے کوتوال کو چند سپاہیوں کے ساتھ جو ہے وہ اس کی گرفتاری کے لیے بھیجا، تو وہ کوٹڑی میں چھپا ہوا تھا، اس کی بیوی نے لا علمی کا اظہار کیا،
تو بہرحال جو ہے وہ تھوڑے سے تیز لوگ تھے، ہوشیار لوگ تھے جو کہ مختار کے سپاہی تھے. انہوں نے تلاش کیا تو یہ کوٹری میں سے ملا. تو سپاہی اس مقام پر پہنچے، دیکھا سر پر ایک ٹوکرا رکھے ہوئے زمین میں چھپا ہوا ہے، تو اس کو گرفتار کر کے لائے. مختار کوفہ کی سیر کے لیے نکلا تھا، راستہ میں مل گیا. اس کے حکم سے ہولی کے گھر والوں کو بلا کر ان کے سامنے شاہراہ پر قتل کیا گیا، پھر اسے جلایا گیا، اور جب تک اس کی لاش جل کر راکھ نہیں ہوگی مختار وہاں پر کھڑا رہا. تو یہ خولی بن یزید کا جو ہے وہ انجام ہوا. شمر کو جو ہے وہ اسی طرح کتوں کے حوالے کر دیا گیا، اس پہ کتے چھوڑ دیے گئے اور کتے اس کو نوچتے رہے تاکہ وہ جو ہے وہ مر گیا. ہاتھ پاؤں کاٹ کر توڑ کر تڑپنے کے لیے اس کو چھوڑ دیا گیا. اور حکیم حکیم بن طفیل وہ بد نصیب تھا جس نے حضرت عباس علمدار کے لباس و اسلحہ پر قبضہ کر لیا تھا اور آپ کا لباس اتار لیا، اسلحہ چھین لیا. حکیم بن طفیل جس نے حضرت عباس کو جو ہے وہ لوٹا، اس کو برہنہ کر کے تیروں کا نشانہ بنایا گیا اور واصل فی النار کیا گیا، نیزوں سے چھید کیے گئے. یعنی انتہائی برتناک جو ہے وہ ان کا انجام ہوا. اور کچھ تو ایسے تھے جنہوں نے حضرت امام علی مقام کی توہین کی تک ہمیں جملے اس وقت بولے تو ان کے جو ہے وہ منہ سور جیسے بنا دیے گئے، اور 3 دن کے بعد ان کی جو ہے وہ ہلاکت ہو گئی. اور ان کو جو ہے وہ بڑی جو ہے وہ سختی کے ساتھ جو ہے وہ اس دنیا سے بھیجا گیا. اور ایک عجیب جو ہے وہ ایک منظر تھا، ایک عجیب نظارہ تھا کہ جنہوں نے چند سال پہلے امام علی مقام کو شہید کیا، آج وہ قسم پرسی کے عالم میں بھاگتے پھرتے تھے، اور مختار کی فورس ان کے پیچھے، مختار کی فوج ان کے پیچھے تھی جو کہ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مقرر کی تھی. تو انہوں نے گن گن کے بدلے لیے. پھر یزید کا انجام یہ ہوا کہ یزید ایک خاتون پہ جو ہے وہ عاشق ہو گیا، اور اس کو جو ہے وہ ایک بیماری تھی جسے ہم عام طور پہ پیٹ کی بیماری کہتے ہیں. تو وہ اگر کچھ کھاتا یا کچھ پیتا تو ہمیشہ اس کو درد رہتا. تو اس خاتون کو یہ اندازہ تھا اور باقاعدہ اس کے جو ہے وہ قتل کا وہ منصوبہ بھی رکھتی تھی. تو وہ اس لڑکی کے یا اس عورت کے جو ہے وہ محبت میں جو ہے وہ پھنسا، اس کے جو ہے وہ جال میں پھنسا. وہ اس کو ایک جنگل کی طرف لے گئی. تو وہاں پر جب اس نے اس کو ایسی چیز کھلائی پلائی، یعنی اس کو کوئی چیز کھلائی پلائی جاتی جو اس کی صحت کے موافق نہ ہوتی، تو اس کو درد ہوتا تھا، اور بہت شدید درد ہوتا تھا کہ اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا تھا. اس نے اسی طرح اس کو ایک میٹھی چیز کھلائی جس سے اس کے پیٹ میں درد ہوا، اور وہ اسی طرح تڑپتے تڑپتے اپنی ہی گندگی کے اندر جو ہے وہ مر جاتا ہے، واصل فی النار ہو جاتا ہے. اور آج جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ قبر ہے جو مزار بنایا گیا، اس کا جو قبر کا حصہ جو موجود ہے وہاں پر، اس کے اوپر جو ہے وہ آج دیکھیں اگر جا کے تو گدے بندے ہوئے ہیں، گند پڑا ہوا ہے، کچرا وہاں پہ ڈالا جاتا ہے. تو یہ یزید کا جو ہے وہ انجام تھا کہ یزید کو بہت برے طریقے کے ساتھ جو ہے وہ موت آئی، اور اس کا آخری وقت جو ہے وہ بہت سخت تھا. اللہ تعالی ہم سب کو آل بیت اطہار اور آل بیت کے جتنی بھی منسوب لوگ ہیں ان سے جو ہے وہ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کو آل بیت اطہار کے ساتھ وفا کرنے کی اور آل بیت اطہار کا صحیح معنوں میں ذکر کرنے کی اور ذکر کر کے جو ہے وہ اس ذکر کو آگے پہنچانے کی جو ہے وہ توفیق عطا فرمائے. اور یزید کی جو حکومت تھی صرف 3 برس اور 7 مہینے رہی، اور یہ ہلاک ہوا. اور جب یہ ہلاک ہوا تو اس کے بعد جو ہے وہ سارا نقشہ بدلا. پھر جو ہے وہ حضرت عبداللہ ابن زبیر نے یہ پوری جو ہے وہ سلطنت ہینڈ اوور کی، اور اس وقت جو ہے وہ حکومت تھی تو پھر اسی کی تھی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی تھے، انہوں نے پھر اس حکومت کو آگے جو ہے وہ چلایا. اور یزید کا جو بیٹا تھا اس نے اس تخت کو ٹکرا دیا اور کہا کہ مجھے اس تخت سے امام علی مقام کے خون کی جو ہے وہ بو آتی ہے، لہٰذا اس تخت پہ میں نہیں بیٹھوں گا. تو ان کا نام جو تھا ان کا نام معاویہ تھا. انہوں نے اس کو ٹھوکر مار دی اور کہا کہ میں اس تخت پہ نہیں بیٹھتا. وہ صالح آدمی تھا، نیک بندہ تھا، لیکن یزید کا بیٹا تھا. باپ اچھا ہو بیٹا بغیرت ہو سکتا ہے، اور اگر باپ بغیرت ہو تو بیٹا نیک ہو سکتا ہے. اسی مثال سمجھیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، کاتب وحی ہیں، لیکن بیٹا بغیرت نکلا. اس میں حضرت امیر معاویہ کا قصور نہیں. اس طرح حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا بغیرت نکلا، اسی طرح حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا یزید بغیرت نکلا. لیکن اللہ نے یزید کے جو ہے وہ نطفے سے ایک ایسا لڑکا پیدا کیا جو کہ نیک بھی تھا، صالح بھی تھا،
اہل بیت کا محب بھی تھا جس کا نام معاویہ رکھا گیا۔ اب باپ بے غیرت ہے لیکن بیٹا جو ہے وہ نیک پیدا ہوا، اور اس بیٹے نے وفا کا پھر حق ادا کر دیا، اور وہ بیٹا جو ہے وہ یہ اس واقعے کے بعد صرف 40 روز تک، ایک روایت کے مطابق 2-3 ماہ تک جو ہے وہ زندہ رہا۔ 21 سال کی عمر میں وہ بھی جو ہے وہ انتقال کر گیا، اور جو ہے وہ جہان سے کوچ کر گیا۔ وہ یہ صدمہ برداشت ہی نہیں کر سکا کہ میرے باپ نے امام علی مقام پر اتنا ظلم کیا۔ تو یہ داستان تھی کربلا کی۔ اللہ تعالی ہمیں اس داستان کو سمجھ کر آل بیت کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔